السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم ربیع الثانی 1443 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور میں آپ کو ربیع الثانی کی اس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں شیخ کل غوث الثقلین غوث العالمین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں تو ہم فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 روزہ جلسے 11 نومبر جمعرات کے دن سے شروع کر رہے ہیں، اس کے پوسٹر بھی چھپ گئے ہیں۔ لیکن یہ ربیع الثانی کے اس مہینے کی مناسبت سے، کیونکہ سرکار بغداد غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اتنا علم حاصل کیا کہ قطب بن گیا، تو سرکار غوث پاک خود جو ہے بہت بڑے استاد تھے، اور اپنے مدرسے میں آپ 13 علوم کی کلاس لیتے تھے غوث اعظم۔ کل ہم جو ہے خالی یہی سمجھتے ہیں، کرامتیں وغیرہ سنتے ہیں، مگر غوث اعظم علم کو پسند کرتے تھے اور علم کو پھیلاتے تھے، اور آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے، جبکہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ اصل علم ہے، آج کل کی جو چکا چوند ہے، لوگ لباس پہن کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہوں گے، فاضل ہو گئے، اس لیے ہم ہمارے یہاں تفسیر کا بیان رکھتے ہیں، اور ہمارے مولانا باقر صدیقی صاحب جو حضور بحر العلوم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، خانوادے بولے تو سلسلے نسب نہیں، یہ سلسلے بیت سے اس تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے حضرت بھی جو ہے علم کو پھیلاتے تھے۔ اپنی ساری زندگی ہمارے حضور بحر العلوم سرکار نے علم کو پھیلایا، کیونکہ وہ غوث اعظم دستگیر کے نائب تھے۔ تو غوث اعظم دستگیر نے بھی اپنی ساری زندگی 33 سال تک ٹیچر رہے، آپ استاد، علم کو پھیلایا۔ تو اس مناسبت سے یہ خیال پیدا ہوا، کیونکہ صوفیہ کا یہ ارشاد ہے، یہ بھی سن لیجئے آپ، کہ بغیر فقہ کے تصوف گمراہی ہے۔ ہر صوفی کو تصوف حاصل کرنا فقہ کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ خالی دعوے کہ ہم صوفی ہے، کپڑے پہن لیے، نہ علم ہے نہ کچھ ہے، نہ وضو کے مسائل سے واقف، نہ غسل کے مسائل سے واقف، نہ حرام نہ حلال۔ تو غوث اعظم کے اس مہینے کی مناسبت سے غوث اعظم کے منشے کے مطابق ہم حقیر و فقیر کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہی کا نام لے کر غوث اعظم کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ تو آج سے اس اتوار سے ہم ہر اتوار کو نصاب خدمت اہل شریعہ جو حضور شیخ الاسلام عارف باللہ شیخ الاسلام حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی صرف بانی جامع نظامی نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ صوفیوں کو درس دینے والی شخصیت ہے۔ صرف جو ہے آپ نے سلاطین کو یا علماء کو نہیں تیار کیا، بلکہ صوفیوں کو بھی تیار کیا۔ فتوحات مکیہ کا آپ درس دیا کرتے تھے، جو تصوف کی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ تو حضرت بھی جو علم کی اشاعت کے لیے جامع نظامیہ کو قائم کیا، عقائد کی حفاظت اور علم کی اشاعت۔ تو یہ حضرت شیخ الاسلام کے حکم سے نصاب خدمت اہل شریعہ ترتیب دی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایسا تھا کہ لوگ جو ہے پڑی ہوئی چھری پہ کسی بھی جانور کو ذبح کر کے سمجھتے کہ حلال ہے، حالانکہ وہ حلال نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت نے ایسے کئی طریقے دیکھے، امام موذن جو بے ترتیب نمازیں پڑھا رہے ہیں، بغیر وضو کے اذان دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ایسا بھی چلتا، یہ پوری جو ہے اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور آج تو بڑھتے جا رہا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے اور علم کی اشاعت کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، فقہ سے یہاں آنے والوں کو واقف کروانے کے لیے ہم بانی جامع نظام کی تجویز کردہ کتاب جو خدمات اہل شریعہ ہے، جس کا امتحان آج بھی جامع نظامیہ میں لیا جاتا ہے، امامت کا، موذنیت کا اور ملا کا جو سلیٹر ہاؤس میں مقرر کیے جاتے ہیں، اور پھر قرات کا
پھر جو ہے قاضی کا، تو آج بھی وہ امتحانات کو آپ نے مقرر کیا تھا بانی جامع نظامیہ، اور الحمدللہ حیدرآباد بچا ہوا ہے. اس لیے ہم حیدرآباد میں اطمینان سے گوشت اس وجہ سے کھاتے ہیں کیونکہ جتنے سلاٹر ہاؤس ہے یہ بانی جامعہ کا صدقہ ہے. انہوں نے نظامیہ کی ڈگری دے کے ان کو مقرر کیا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں. تو آج بھی وہ سسٹم ہمارے تمام جو ہے یہ سلاٹر ہاؤس میں مسلخوں میں آج بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے ہم آرام سے حلال گوشت کھا رہے ہیں. یہ صدقہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اسی کتاب کی ہم جو ہے نا اب درس سمجھیے آپ یا اس کو پڑھیں گے. تو میں ہمارے جناب سید محمد علی نقشبندی چشتی نیازی صاحب، جو ہمارے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی قادری چشتی نیازی جو معتمد بھی رہ چکے ہیں اس کے، اور وہ جو ہے اپنے وصال فرمانے تک اس مقام پر درس قرآن دیتے رہے. اللہ ان کی خبر میں نور نازل فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو ان کے فرزند ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ انہوں اپنی والد کی صحیح جانشینی کریں. تو پہلے یہ لوگ فقہ سے واقف ہوں. تو مولا میاں آپ کو بھی معلومات ہوتی ہے اور ہمارے آنے والوں کو بھی فقہ سے واقفیت ہوتی ہے. آئندہ اعتبار سے آپ وقت پر تشریف لا لیں. تو میں یہ ذمہ داری جناب سید محمد علیم نقشبندی کو دیا ہوں کہ وہ صرف پڑھ کے آپ کو سنا دیں. وہ آسان اردو میں لکھا ہوا ہے. آج تو انہوں مختصر انداز میں سنائیں گے اور آئندہ اتوار سے وہ اچھی اسٹڈی کر کے آئیں گے اور آپ کو جو ہے پڑھ کر نصاب خدمت اہل شریعہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا رہیں گا. جب تک کہ وہ کتاب ختم نہیں ہوگی ہمارے شمس بابا اس کو پڑھ کر آپ کو سناتے رہیں گے. تو آج سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں رسول پاک مولا علی اور حبیب فاطمہ امام حسن غوث پاک اور حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اللہ ثمر آور اور کامیاب بنائے. آپ بھی دعا کیجئے اور ہم کو ترقی عطا فرمائے. کل ہند مرکزی مجلس کو ترقی عطا فرمائے اور ہماری زبانوں میں اللہ اثر عطا فرمائے. آئیے میں شمس آبا سے کہتا ہوں کہ آج اپنا مختصر کتاب پڑھ کے سنائیں. لے جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نصاب اہل خدمت الشریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اکرام، واضح ہو کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے کہ اس کی بدولت دنیا میں بھی خیر و برکت اور بہبود و فلاح نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بخشش و نجات یعنی ہمیشہ کا عیش اور ہمیشہ کا آرام حاصل ہوگا. گویا دونوں جہاں میں سعادتیں اسی نعمت ایمان اور اسلام سے وابستہ ہے. بس ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر لازم ہے کہ اول ایمان اور اسلام کی حقیقت جانیں، عقائد سے واقفیت حاصل کریں، پھر اعمال و عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کریں. کہ جب تک عقائد درست نہ ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ سب اعمال رائگاہ ہے، کیونکہ بغیر درستی عقائد کوئی عمل و عبادت مقبول نہیں اور بغیر عمل و عبادت کے نعمت ایمان سے کامل بہر اندازی محال ہے. چونکہ ایمان کی حقیقت عقائد صحیحہ میں مضمر ہے، لہذا اس حصے کو عقائد کے عنوان سے شروع کر کے ضروری عقائد کو صاف و سلیس عبارات میں فقروار بیان کیا جاتا ہے. وباللہ التوفیق. عقائد کا بیان. پہلا، اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا
جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ دوسرا ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کے دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ تیسرا ارکان ایمان، ایمان کے دو رکن ہیں، پہلا دل سے تصدیق کرنا، دوسرا زبان سے اقرار کرنا۔ چوتھا مومن، ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا صفت ایمان مجمل یا صفت ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے اس کے معنی کی تصدیق کرنے والا مومن ہے۔ کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چھٹواں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اللہ کے پاس سے آئی ہوئی تمام چیزوں کی اجمالی طور پر تصدیق و اقرار کرنا ایمان مجمل ہے، اور ایمان تفصیل سے ایک ایک چیز کی تصدیق اور اقرار کرنا ایمان مفصل ہے۔ صفت ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، ترجمہ اللہ کی جیسی ذات اور صفات ہیں، اللہ کی جیسی ذات و صفات ہیں میں سے ان پر ایمان لایا اور اس کے تمام احکام کو قبول کیا۔ صفت ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔